یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم کسی اور اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے آپ اس برگزیدہ بندے پہ نازل کی ہے، تو اس جیسی ایک کوئی صورت تو بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بے شک اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا لِلنَّاسِ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یاد رکھو کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقَ مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقٍ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ انہیں انہی صورت سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثل ما بعوضہ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواہ وہ مچھر کی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے ہے، بالکل ٹھیک اور موقع کے مطابق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذِهِ مَثْلًا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس طرح ایک ہی بات کے ذریعے اللہ بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کر دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، لیکن اللہ اس مثال سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں اور جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہوں نے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ بالآخر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بھلا تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم پر موت وارد کرے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ ہی ہے وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہو اور 7 خوبصورت آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرا رکوع ہے
اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا ذکر کیا، متقین کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا. اب یہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں کو، نعمتوں کو گن رہا ہے کہ ہم نے انسان پہ اتنی نعمتیں نازل کری ہیں. اس کے عوض صرف اب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ میرے کو بغیر کسی شرک کے عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. متقی، کافر اور منافق صفات بتانے کے بعد اللہ بندے کو عبادت کرنے کی وجہ بتا رہا ہے. یہ آسمان اور آسمان میں پھیلے ہوئے سورج، چاند، ستاروں کا نظام، یہ زمین جس کے اندر بے شمار خزانے، اور پھر یہ موسموں کا نظام، پانی کا برسنا، پھر زمین سے ہمہ اقسام کے پھلوں اور ترکاریوں اور اناج کی پیدائش، یہ سب انسان کو مہیا کیے ہیں انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے. کیا اللہ اسی لیے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے انسان کے کہ اس کو اپنا خالق، مالک اور رزاق تسلیم کرے. وہ اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لے. یہی انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بجائے وہ دوسری چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. اللہ نے پھر ایک چیلنج کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب میں آپ کو شک ہے تو ایک سورج ایسا بنا کے لے کے آئیے. مگر خود اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ ہرگز ایسا نہیں بنا سکتے اور ایسا نہیں بنائیں. آج 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کوئی ایک سورج نہیں بنا سکا. یہی حق ہے، سب سے بڑی صداقت یہی ہے، مگر وہ اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اسے تسلیم نہیں کرتا. خدا کے کلام کے اندر لازمی طور پر خدائی شان ہوتی ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ کی شان ہوتی ہے، اس کا ناقابل تقلید اسلوب واضح اور غیر مفتوح استدلال، یعنی استدلال کی کتاب ہے. جب اللہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا استدلال، مثال بھی دیتا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ یہی وہی خدا کا کلام ہے. جو انکار کرتے ہیں ان کو رسوائی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور جو اس کلام اللہ کو مان کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح پاتے ہیں. وہی لوگ خدا کی معرفت کے مزوں سے سرشار رہتے ہیں. بندگی یا عبادت کا صحیح قرینہ یا طریقہ اسی کتاب سے حاصل ملتا ہے. جس نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیا، گویا اس نے اپنے لیے خدا کی معرفت کے راستے کھول لیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس کتاب سے جڑ جائیں اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے قابل بن جائیں. تقبل